السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے خلافت کا جو تاج پہنایا انسان کو، آدم علیہ السلام کو، اور جو وجہ خلافت جس کو قرآن میں بتایا وہ علم ہے، بندگی نے، عبادت نہیں۔ جب پہلی وحی جبریل نے پیش کی تو کہا اقرا، پڑھیے، تو ساتھ ہی اللہ کھول دیتا، آپ کی نظر کھل جاتی اور پڑھنا شروع کر دیتے۔ اب میں کہا ما انا بقارئ، پڑھنا نہیں آتا، تو نے زور سے سینے سے لگایا، اتنا کہ بلغ من الجہد، کہ مجھے تکلیف ہوئی اتنے زور سے۔ اقرا، پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک وہ پڑھنے والی آنکھ موجود ہے، آگے پردہ ڈالا ہوا ہے، ما انا بقارئ نہیں پڑھا جاتا، پھر زور سے، پھر تکلیف ہوئی، اقرا، پڑھیے، تو 2 دفعہ یا 3 دفعہ زور سے لگایا سینے سے اور پسلیاں ٹوٹنے لگیں۔ اقرا، نہیں آتا، اقرا، نہیں آتا، اقرا۔ تیسری دفعہ جا کر جب پڑھنا شروع کیا تو وہاں بھی تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا، پھر اقرا۔ تو حدیث اور قرآن کے اقرا کو اکٹھا کریں تو 5 دفعہ بنتا ہے، اقرا، 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 اقرا۔ اتلو، اس کو بھی پڑھنا کہتے ہیں، پڑھیے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھیے، اقرا، پڑھیے۔ دونوں میں فرق ہے، اتلو، پڑھو، سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، اس کے لیے ہے تلاوت۔ اقرا اس پڑھنے کو کہتے ہیں جس میں سمجھ شامل ہو، جس میں سمجھ شامل، صرف ہماری جیسے ہی ہمارے بچے قرآن یاد کرتے ہیں تو یہ تلاوت کرتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہم کیا یاد کر رہے ہیں اور ہم کس چیز کو محفوظ کر رہے ہیں، اور جو ساتھ ساتھ سمجھ جس کی کام کر رہی ہو اس کے لیے لفظ قرات ہے۔ 5 دفعہ ایک لفظ ہے، پڑھو، 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 پڑھو اور سمجھ کے پڑھو۔ تو اس امت کو پہلی بنیاد ہی علم ملا۔ یہ سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کل یہاں سے نکلیں گے، ان کو لوگ عالم کہیں گے۔ ایسے ہی پاکستان کے تمام مدارس سے کوئی ہزاروں بچے نکلیں گے جن کے ہاتھوں میں ڈگری ہوگی، سند ہوگی، حسنین کی سند ہے جی، بنوری ٹاؤن کے، دارالعلوم کے جی، جامعہ اشرفیہ کے جی، خیر المدارس کے جی، قاسم علوم کے جی، ہمارے پاس سند، ٹھیک۔ لیکن میرا اللہ کسے عالم کہتا ہے اس پر فیصلہ ہوگا آخرت میں۔ ایک بچی دلہن بن رہی تھی، میک اپ ہوا تو سہیلیاں کہنے لگی بہت پیاری لگ رہی ہو، تو وہ رونے لگی۔ اس نے کہا تمہیں اچھا لگنے سے میرا کام نہیں بنے گا، جہاں میری ڈولی جا رہی ہے وہ پسند کرے گا تو میرا کام بنے گا۔ لوگوں میں تو علامہ مشہور ہو گئے، بڑے مفکر مشہور ہو گئے، محدث، مفسر، خطیب اعظم مشہور ہو گئے، اوپر تم کیا شمار ہو رہے ہو؟ فیصلہ تو اس پہ ہوگا۔ سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ بولو۔ جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم کا ایندھن بننے کے لیے جائے گا۔ اس کا ایندھن پہلے ہی زبردست موجود ہے اور وہ اپنی تپش کی انتہا پر، اس کا ایندھن بن کے اسے بھڑکانے جا رہا ہے۔ اول من يدخل النار، جو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا، کیا کہا ہے؟
اول من تسعر بہ نار جہنم، سب سے پہلے جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے، وہ تو پہلے ہی نامراداں دی بھڑکی پئی ہے۔ یہ کون بدبخت جا رہا ہے، کون منحوس مردود جا رہا ہے جو اس بھڑکتی آگ کو اور بھڑکا رہا ہے؟ کون ہے؟ زانی؟ شرابی؟ چور؟ سود خور؟ ڈاکو؟ قاتل؟ بے نمازی؟ یہ تو سارے چھوٹے گناہ ہیں۔ مشرک جو سب سے بڑا گناہ، کافر، دہریہ، یہ سب سے بڑے گناہ ہیں۔ نہیں، یہ نہیں جائیں گے۔ سب سے پہلے علامہ صاحب جائیں گے، خطیب صاحب، حضرت صاحب، مولانا صاحب، یہ سارے ٹائٹل۔ ہاں بھائی بولو، کیا کر کے آئے ہو؟ میرے رب جس کو عالم کہیں گے وہ عالم ہے، چاہے اس کے پاس یہ پرزہ ہو یا نہ ہو۔ میرا رب جسے ٹھکرائے گا وہ جاہل ہے، چاہے اس کے پاس ساری دنیا کی ڈگریوں، کتابوں کے ڈھیر لکھ کر گیا ہو، لاکھوں کے لیے تقریریں سنا کے گیا ہو۔ قرآن کا معیار عالم کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ جا رہے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارے لیے آپ ذخیرہ آخرت ہیں۔ اپنے پاس تو پتہ نہیں کچھ ہے کہ نہیں ہے، یا آگے کیا ہوگا، یہ تو موت کو ہی پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے کوئی کیا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کبھی اخلاص کا دعویٰ نہ کرنا، کبھی نہ کسی کے اخلاص پہ شک کرنا، یہ تو ریاکار ہے، یہ تو اپنی واہ کے لیے کر رہا ہے، یہ تو اپنی چودر کے لیے کر رہا ہے، یہ تو اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی۔ ایک نصیحت کر رہا ہوں، کبھی اپنے اخلاص کا دعویٰ نہ کرو اور کبھی کسی کے اخلاص پہ شک نہ کرو۔ سانس ٹوٹتے ہوئے نظر آ گیا کہ ہاں اللہ راضی ہے، نعرے مارو۔ اس سے پہلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اور خاص طور پر جو ممبر پر بیٹھ جائے اور جس کا مجمع سننے والا بن جائے، تم سب یہ جتنے مہمان بیٹھے ہیں، آپ سب اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے۔ میں یہاں بیٹھ کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بیٹھوں۔ پتہ نہیں کس گوشے، کس کونے سے اپنی واہ واہ سننے کی تمنائیں مچل رہی ہوں، تڑپ رہی ہوں۔ اس لیے مخلص ہوں یا نہیں ہوں، یہ موت پہ پتہ چلے گا۔ اللہ کسے عالم کہتا ہے وہ عالم ہوگا۔ ہاں، بڑے بڑے علامہ شاید اس دن جاہل کھڑے ہوں گے، اور جنہیں تم بڑے بڑے جاہل کہتے ہو شاید اس دن وہ بڑے بڑے علامہ کی صف میں کھڑے ہوں گے کہ میرے رب نے عالم ہونے کا معیار کیا بنا۔ اچھا مزے کی بات ہے، اللہ نے وہ معیار قائم کیا کہ یہ سب ہمارا باہر جو وہ ریڑی لگاتا ہے اور جو تمہارے 10 بجے تمہیں سموسے کھلاتا ہے، چائے پلاتا ہے، وہ بھی چاہے تو قرآن والا عالم بن سکتا ہے۔ ہمارے والا عالم ہر آدمی نہیں بن سکتا، ہر بچہ نہیں بن سکتا، ہر شخص نہیں بن سکتا۔ قرآن جس کو عالم کہتا ہے وہ عورت بھی بن سکتی ہے، مرد بھی بن سکتا ہے، بوڑھا بھی، جوان بھی، مالدار بھی، فقیر بھی، غریب۔ بچوں، میں چاہتا ہوں تم وہ عالم بنو جنہیں قرآن کہے کہ ہاں یہ عالم ہے۔ اپنے اخلاص کا دعویٰ نہیں کرنا زندگی بھر، کسی کے اخلاص پہ شک نہیں کرنا۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لی۔ میرے پاس وقت کہاں ہے کہ میں اوروں کے عیب دیکھتا پھروں، اوروں کی کمیاں پکڑتا پھروں، اوروں پہ تبصرے کرتا پھروں، اوروں کی پگڑی اچھالتا پھروں۔ کیا اس لیے زندگی دی گئی میرے رب؟ کیا اس لیے تمہیں پڑھایا ہے کہ تم تبصرہ نگار بن جاؤ؟
میرے نبی فرما رہے ہیں مجھے میرے ساتھیوں کی کمی کوئی نہ بتائے، میں نہیں چاہتا میرے دل میں کسی کی کمی آئی اور میں تمہارے درمیان بیٹھا ہوں۔ جب ایسی پاک معصوم ہستی جو اندر میں اتر کے دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہ مجھے کسی کی کمی نہ بتاؤ، مجھے کسی کی کمی نہ بتاؤ۔ تو بچوں یہ اتنے دکھڑے ہیں، ساری رات بھی لگا رہوں تو ختم نہ ہوں گے۔ بہرحال آپ میرا سرمایہ ہو، اپنے سارے ادارے کا سرمایہ ہو، سارے استادوں کا سرمایہ ہو، چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے کچھ ایسی باتیں ہو جائیں، اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق دے اور تمہیں بھی اس کے عمل کی توفیق دے کہ تم اس معاشرے میں ایک اچھے وہ عالم بن کے نکلو جو میرے اللہ نے بتائے، تمام دین کے کاموں کو عزت دیتے ہوئے، احترام دیتے ہوئے، تمام اہل اسلام کے فرقوں کو عزت دیتے ہوئے، احترام دیتے ہوئے اپنی ذات سے مسلم مومن امتی بن کے چلو اور اس تبلیغ کے کام کو اپنے سینے سے لگا کے چلو۔ اب گھروں کو جا رہے ہو، والدین ہیں ان کے نوکر بن کے رہو، تمہاری شادیاں ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں تو بیوی کو وہ سلوک دو کہ وہ ماں باپ کو بھول جائے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ معاشرت کسے کہتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ میرے جو مدینے والے صحابہ ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، ان کے گھر میں کسی کی بیٹی کی ڈولی اترتی ہے تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ہوں کہ سسرال کے گھر میں ہوں۔ اللہ کرے تم سب کا گھر ایسا بنے۔